لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قابل قدر معزز سامعین اور چمنستان شاہ ولی اللہ کے نوشگفتہ پھولوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان اعزاز، آج 79ویں جشن یوم آزادی کے موقع پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ان مجاہدین آزادی کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے اور سلام پیش کرنے کے لیے ہے کہ جنہوں نے انگریزی سامراج سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وہ تمام تر قربانیاں پیش کی، وہ تمام تر لہو بہائے، وہ تمام تر زندگیاں پیش کی، جن کے تاریخ کے باب میں ان کے الفاظ، ان کے کہانیوں کو تاریخ کے علاق میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والے. آج ہمارے ملک میں ہر جگہ پر 79ویں یوم آزادی کے جشن منائے جا رہے ہیں. ہر گاؤں میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر وہ تمام جگہوں پر جہاں پر انسان بستے ہیں، انسان رہتے ہیں، وہاں پر جشن آزادی منایا جا رہا ہے. اور یہ 79ویں جشن آزادی ہے. ایک وقت تھا 15 اگست 1947 جب یہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اور اس دن کی وہ صبح تھی جو صبح ایک سورج نکلی تھی. وہ سورج اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نکلا تھا کہ آج ہم ہمارے ہندوستان میں رہنے والے وہ تمام تر لوگ آزاد ہیں جنہوں نے 200 سال تک اس ہندوستان میں انگریزوں سے لڑائی کی، انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا، انگریزوں کو ناکے کے چنے چبوائے اور نہ جانے کتنی کوششیں کی. ان تمام تر کوششوں کے باوجود 1947 میں یہ تمام تر حصے ہمارے حصے میں آئے. سن 1947 15 اگست اور یہی صبح کا وقت تھا جب سورج طلوع ہوا تھا، اور وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہم تمام لوگوں نے جشن منایا تھا. اور ان تمام جشن منانے کے بعد ہم تمام تر لوگوں نے سلامی پیش کی تھی جنگ آزادی کے لیے. لیکن وہ صبح یہ تھا کہ ہم لوگ جشن منا رہے تھے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف، ہمارے مدرسوں کے خلاف، ہمارے مسجدوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی تھی. اگرچہ ہم نے تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، تاریخ کے باب کو دیکھیں، تاریخ کے پنوں پر جب ہم پلٹے، اتہاس اس بات پر گواہ دیتی ہے، اتہاس اس بات پر شاہد ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے جتنے خون ہمارے علماء کرام نے بہائے ہیں، ہمارے اکابرین بزرگان دین نے بہائے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام نے بہائے ہیں، اتنا خون اس ملک میں کسی اور نے نہیں بہایا. اور جنگ آزادی 1947 کو اگرچہ آزاد ہوا تھا، لیکن اس ملک میں انگریزوں نے جب حکومت کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انہوں نے گجرات میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کا نام دیا، اور اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اس ملک کو غلام بنانا ہے، اس ہندوستان کو غلام بنانا ہے، یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا ہے. اور ان کی ناپاک کوششوں کو کسی نے نہیں سمجھ پایا. اگر کسی نے سمجھ پایا تو اس مرد مجاہد اور اس باشندہ وطن اور اس مغربی بنگال کا رہنے والا سب سے پہلا مسلمان سراج الدولہ تھا. 1752 میں اس نے اس کے خلاف مہم چلائی، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنی شروع کی. اس وقت تک اس ہندوستان کے لوگوں میں کسی کے دل کے اندر یہ بات بھی نہیں آئی تھی کہ ہم غلام بننے والے ہیں. لیکن وہ سراج الدولہ جنہوں نے انگریزوں کے دلوں کے بات کو سمجھ لیا تھا، ان کی ناپاک کوششوں کو سمجھ لیا تھا، اور ان کی ناپاک کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے میدان میں اترے. لیکن اس ملک میں جہاں پر ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو خوش نصیب بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس مٹی کی خاصیت بھی یہی ہے، اس ملک کی مٹی میں غدار بھی پیدا ہوتے ہیں. اس ملک کے غدار سراج الدولہ کے ساتھ ہمارے لوگوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کی شکست ہوئی. اور 1754 میں سراج الدولہ کو قتل کیا گیا اور میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور یہ چلتا رہا اور ہمارا ملک غلام بنتا ہی جا رہا تھا. انگریز
ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہے تھے اور انگریز ہمارے خلاف نہ جانے کتنی کوششیں کرتے ہی جا رہے تھے اور یہ باتیں چلتی رہی. مغربی بنگال کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے, ان کو اپاہج بناتے رہے. یہ چلتا رہا اور یہ جا کر 1792 میں ٹیپو سلطان نے پھر آواز اٹھائی تھی اور ٹیپو سلطان آواز اٹھانے کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی تھی اور چاروں جنگوں میں فتح نصیب ہوئی تھی. لیکن ان 4 جنگوں کے بعد پھر وہی ہے کہ اپنے خون میں غداری بھی ہوا کرتی ہے. ان کے ساتھ بھی غداری ہوئی اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. یاد رکھو مسلمانوں, 1700 لے کر 1752 سے لے کر 1797 تک اس ملک میں اگر کسی نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی وہ صرف اور صرف تنہا مسلمان تھے اس کے خلاف. ہاں اگرچہ ہمارے خلاف غیر آئے لیکن ہمارے ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں آیا اور یہ چلتا رہا. لیکن 1892 میں جب انگریزوں نے دلی میں قبضہ کر لیا اور دلی کے تخت پر بیٹھ کر انہوں نے آواز لگائی, اے ہندوستان میں رہنے والوں, اے ہندوستان میں رہنے والوں, اے ہندی لوگوں, تم آج غلام بن چکے ہو, آج تم غلام بن چکے ہو. لیکن 1803 میں دہلی میں بیٹھا ہوا ہم سب کا بزرگان دین, ہم سب کا عالم دین, ہم سب کا بزرگ, ہم سب کے سروں کے تاج شاہ عبدالعزیز دہلوی نے آواز بلند کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اے انگریز, اگر تم اس ملک کو غلام بنانا چاہتے ہو تو سن لو, یہ زمین اللہ کی ہے, اس میں حکومت بھی اللہ کی ہے اور اس ملک میں رہنے والے ہم. سن لو اے انگریزوں, جس طریقے سے تم نے اس ملک کو غلام بنانے کی کوشش کی ہے, ہم تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو, ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو اس بات پر آگاہ کر دیتے ہیں کہ اے ہندی لوگوں, تمہارے اوپر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. اس وقت تک 1803 تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا, صرف مسلمان ہی انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے. صرف 1803 نہیں, آگے چلیے, شاملی کا میدان لیجیے, تھانہ بھون لیجیے, علی گڑھ لیجیے, مراد آباد لیجیے, دلی کی چاندنی چوک لیجیے, ہر ایک پیڑ اس بات پر گواہ ہے کہ یہاں پر علماء کے خون بہائے گئے ہیں. علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی, نہ جانے کتنی گردنیں کٹی. ایک دن میں 15 ہزار علماء کرام کے گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے. آج 1752 سے لے کر آج 2025 ہو چکے ہیں. اب تک اس ملک میں ہمارے مسلمانوں نے ان کو باندھے کی. اگرچہ بیچ میں آئے لوگوں, اس بات کو یاد رکھنا, آج ہمارے مسلمان کالجوں میں, مسلمان اسکولوں میں, مسلمان جتنے بھی دھارمک استھل ہیں جہاں پر آزادی منائے جاتے ہیں, ان لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کے اسکولوں اور کالجوں میں ناچ اور ڈانس کرائے جاتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا مسلمانوں کے اسکولوں میں, مسلمانوں کے کالجوں میں یہ بتانا چاہیے تھا اس ملک کی آزادی کے لیے تمہاری کیا قربانی ہے, تمہارے کتنے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے خون لہو بہائے تھے. اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں راحت انجوری کے اس شعر کے ساتھ کہ جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے. یہ کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے, کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل اس مٹی میں, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی اس مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اب اس کے بعد میں